بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی دہرائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر تھے اور دنیا کے پہلے انسان تھے، تمام کائنات کے پہلے انسان جن سے دنیا کی ابتدا ہوئی۔ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ پیغمبر یا نبی کون ہوتا ہے؟ پیغمبر یا نبی وہ شخص ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی امت کی طرف بھیجتا ہے اس کی بھلائی کے لیے، تاکہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور اس قوم کی طرف وہ نبی جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو بتلائے اور ان پر عمل کرنے کی ہدایت دے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں تخلیق کیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو انسانوں کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو حضرت آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کی تخلیق کی کئی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگرچہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے موجود تھے اور فرشتے دن رات اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، تو پھر اس تخلیق کی کیا وجہ تھی؟ اس کی دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بہترین ہے، اللہ بہترین ناموں والا ہے، لیکن اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ جلیل القدیر بھی ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اس دنیا کو تخلیق کرنے والا، جس کے کن کہنے سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے فیکون، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کن کہنے سے آسمان وجود میں آیا، اللہ کے کن کہنے سے زمین وجود میں آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک درخت کا پتہ نہیں ہل سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو بڑے سے بڑا کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ظاہر کرنا، اللہ کی حکمت کو، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو ظاہر کرنا، یہ سب کچھ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ہم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کوتاہی، کوئی غلطی یا کوئی خطا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے کسی دوسری مخلوق بنانے کی ضرورت پڑی۔ انسانوں سے پہلے زمین پر جن موجود تھے، جن آپس میں خوب لڑتے جھگڑتے فساد برپا کرتے تھے، اور جنوں میں اتنی عقل و دانش بھی موجود نہ تھی کہ وہ زمین کو سرسبز اور شاد و آباد رکھ سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زمین کو سرسبز اور شاد و آباد کرنے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا۔ انسانوں کو اتنی عقل بھی دی کہ وہ یہ کام آسانی سے کر سکے۔ علماء کرام کے مطابق جو سب سے فہم و فراست والا اور عقل مند جن تھا، اس کی عقل ایک انسان کے 10 سالہ بچے کے برابر تھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ترجمہ: اور جب تیرے رب نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اس کی ایک تیسری وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کا سوچا۔ خلیفہ مطلب نائب، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں ہر شخص دوسرے کا خلیفہ ہوگا، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔
بس اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا جو زمین پر حکومت کرے اور اس کو آباد کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خوبصورت شکل و صورت دی، اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا، خوبصورت ڈھانچہ دیا، ہر طرح سے انسان کی سہولت کا خیال رکھا۔